اور 82 سال اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور آپ کے لخت جگر حضرت امام حسن، امام حسین اور سارے اہل مدینہ ان کے خلاف جنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا جو ظلم ہوا تو وہاں پر مسلمان اس ظلم کو روکنے والے نہیں تھے؟ کیا حضرت عثمان غنی کے ساتھ نہیں تھے؟ تو عزیز دوستو، ایک آپ سوچیں، ذرا غور کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک وسیع و عریض ہوئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت وسیع و عریض ہو گئی تھی۔ 4 دانگے عالم میں ہر طرف آپ کے ڈنکے بج گئے تھے، اور لوگ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ آپ کے چاہنے والے لوگ تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں تھے آپ کے فالورز، آپ کے چاہنے والے۔ صرف ایک اشارہ کرتے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس کی زبان سے جو بات نکلنی وہ حرف آخر ہونی ہے۔ صرف ایک اشارے کی بات تھی، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی اور ان کی دھجیاں بکھیر دی جاتی جو وہاں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 وجوہات تھی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کر گئے تھے کہ عثمان رب ذوالجلال آپ کو ایک قمیض عطا فرمائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے لیکن تم اتارو گے نہیں حتیٰ کہ تم شہادت کا رتبہ حاصل کر لو گے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، احد پہاڑ پر فرمائی تھی۔ جب وہ ہلنے لگ گیا تھا، لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ تھر تھرانے لگ گیا تھا، زلزلہ آ گیا تھا، کانپنا شروع ہو گیا تھا، لیکن میں اس کا ترجمہ کچھ اور کیا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ احد پہاڑ حضور سے بڑی محبت کرتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، یہ آپ کا فرمان ہے۔ تو احد پہاڑ بھی والہانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوتے، کئی مرتبہ کا واقعہ ہے، صرف ایک بار نہیں، جب آپ اس پر تشریف فرما ہوتے تو وہ وجد میں آ جایا کرتا تھا، وہ ترنگ میں آ جایا کرتا تھا، اور اس وجد کی کیفیت میں وہ جھومنا شروع ہو جاتا تھا اور پھر رکتا نہیں ہوتا تھا وجد کی کیفیت میں۔ اب اس دن بھی وہ وجد میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اس پر موجود، حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ تو وہ وجد کی کیفیت پھر اس پر طاری ہو گئی، ایک والہانہ، ایک سرمدی کیفیت تھی، خمار تھا، ایک نشہ تھا جو اس پر طاری ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مبارک، میں وہ پاؤں مار کے نہیں دکھا سکتا، وہ پاؤں مار کے آپ کو نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمارا پاؤں کوئی حضور کے پاؤں جیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک اس پر زور سے مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، ٹھہر جا، رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ صرف اس بات کی بنا پر کہ اس کا معنی ہی تبدیل کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اس میں شہید مان لیتے ہیں تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر دلالت کرتی حدیث، تو پھر تو حضور کے علم غیب کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو اس میں شک والی بات نہیں ہے، فرمایا کہ تم پر 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کی خبر بھی پہلے حضور نے دے دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ تو یہ لوگ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے گھیرا ڈال لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو سختی سے منع کر دیا تھا حضرت عثمان غنی نے کہ آپ نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، اور اہل مدینہ میں 700 لوگ تھے، ان کو بھی سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا۔ اور پھر ذوالحج کا مہینہ تھا، لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، زیادہ مسلمان تو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اہل مدینہ وہ تو ابھی وہاں سے بھی واپس نہیں پلٹے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ ان کو تو خبر بھی نہیں ہو رہی تھی، یہ موبائل فون کا دور تھوڑی تھا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، تو یہ حالات یہاں پر پیدا ہو گئے ہیں۔ تو 18 ذوالحج تھی، تو 82 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی۔ تو وہ لوگ ایک منصوبے کے تحت، ایک سازش کے تحت مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے،
اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان آگے سے مزاحمت کریں اور ہم مریں تاکہ یہاں پر لاشیں جو لی جائیں گی ان پر سیاست کی جائے گی اور پھر خانہ جنگی پیدا کر دی جائے گی. پھر جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں ہیں وہ بھی ان کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے کہ دیکھو تمہارے خلیفہ نے کیا کیا، تمہارے ہی قبیلے کے لوگوں کو مار دی. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ بصیرت اور یہ حکمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ آپ نے سختی سے منع فرما دیا کہ کوئی ان کے خلاف اعلان جہاد نہیں کرے گا، کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا. حضرت علی کو منع کر دیا. ایمن کے حضرت علی کا ری ایکشن دیکھیے کہ آپ نے دونوں بیٹوں کو آپ کے دروازے پر بھیج دیا کہ وہاں پر پہرا دیں آپ، تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. آپ کے 20 غلام تھے، ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی تلوار نہیں اٹھائے گا. 700 لوگ وہاں پر مدینہ میں موجود تھے، ان کو سختی سے منع کر دیا. حکم جاری کر دیا آپ نے، آرڈیننس، کہ خبردار کوئی بھی ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا. بلکہ آپ نے یہ کہا کہ جو کوئی تلوار پھینک دے گا، تلوار نہیں اٹھائے گا، میں اس کو آزاد کر دوں گا. آخری دن آپ نے یہ اعلان کیا. پھر آخری دن آپ نے اپنے 20 غلاموں کو آزاد کر دیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، اور حضرت عثمان غنی سے بڑھ کر جلیل القدر کون ہے، وہ صحابی بھی جن کا تعلق جو ہے علم کے ساتھ تھا، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ تھا، وہ بھی تلوار لے کر میدان میں آئے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی سختی سے منع کر دیا. پھر وہ لوگ جو ہے وہ پیچھے کی طرف سے، دوسری طرف سے، سامنے دروازے سے نہیں آئے، بیک جو ہے وہ پچھلے دیوار کی طرف سے اندر پھلانگ کر کچھ لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا. تلوار کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ بازو کاٹا گیا. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ، انہوں نے دفاع کیا، اس دفاع میں ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر پھر درد بھرے کچھ جملے کہے. انہوں نے کہا کہ افسوس ہے تم لوگوں پر، تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا ہے جس ہاتھ سے میں نے خدا کا کلام لکھا اور حضور کے فرمان پر میں وہی لکھا کرتا تھا، اور کس محبت سے وہی لکھا کرتے تھے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ ٹیک لگا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران حضرت جبرائیل امین بھی آ گئے وہی لے کر، اور ادھر سے حضرت عثمان غنی بھی آ گئے. اب وہ وہی لے کر نازل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو فرمایا اکتب یا اسیم، اکتب یا اسیم. اب آخر سے جو الفاظ کو محذوف کیا گیا، یہ گرامیٹیکلی ان کی ٹرانسلیشن کی جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے میری جان کے ٹکڑے، اکتب، اس وحی کو لکھو. اور اس پر محدثین نے ترجمہ عام طور پر یہ کیا ہے کہ اے پیارے عثمان، اکتب، اس وحی کو لکھو. اتنے خوبصورت الفاظ اور اتنے جان لیوا الفاظ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے، لیکن ان ظالموں اور بدبختوں نے اپنے ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، اور ان کا آخر تک یہی مدعا تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا نہیں، میرے حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تمہیں تمیز عطا فرمائے گا، لیکن عثمان تم اسے اتارنا نہ. اس لیے آپ حضور کے اس فرمان پر موجود تھے، اور پھر شہادت آپ کا مقدر بننی تھی، اور آپ کا خون بہا. قرآنی آیات، آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، ان آیات پر گرا. اور تاریخ کے یہ الفاظ ہیں کہ جن آیات پر آپ کا لہو گرا وہ قرآن پاک کی یہ آیات تھیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ان قریب ظالموں، خدا تمہیں پوچھ لے گا. خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، تم اس سے بچ نہیں پاؤ گے. ان قریب وہ تمہارا حساب کتاب لے لے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جو کچھ تم کر رہے ہو وہ یہ سب کچھ سن بھی رہا ہے اور وہ جان بھی رہا ہے.